آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائی ہوں جو نہ صرف دل کو چھو جائے گی بلکہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ جب گھر میں لالچ آ جائے تو محبت اور سکون سب سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں جلال پور اپنی سادگی، مٹی کی خوشبو اور پرانے رسم و رواج کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خشک کنواں تھا جو کبھی گاؤں کی زندگی کی علامت رہا۔ اب وہ خاموش کھڑا تھا جسے کسی راز کا پہرا دے رہا ہو۔ کنویں کے پاس ہی ایک حاجی ندیم صاحب کا پرانا گھر تھا۔ وہ گاؤں کے معزز اور نرم دل انسان تھے۔ ان کا ایک بیٹا شہر چلا گیا تھا اور دوسرا بیٹا انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ چند ماہ پہلے اس کی شادی روبینہ سے ہوئی تھی جو شہر کی پڑھی لکھی اور حساب کتاب میں ماہر عورت تھی۔ شروع میں روبینہ سب کا دل جیتنے میں کامیاب رہی۔ سسر کی خدمت، شوہر کے سامنے فرمانبرداری، سب ظاہری طور پر، مگر اس کے دل میں ایک اور منصوبہ تھا۔ یہ پرانا گھر، زمین اور جائیداد اگر اس کے قبضے میں آئے تو زندگی بدل جائے گی۔ ایک دن صبح روبینہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی جب نوکر حامد دوڑتا ہوا آیا۔ بی بی جی، کنویں کے پاس کوئی پرانی چادر پڑی ہے، خون کے دھبے ہیں۔ پورا گھر جمع ہو گیا۔ فراج اور حاجی صاحب بھی باہر آئے۔ واقعی ایک پرانی سفید چادر تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں کے سامنے ایک پرانی یاد تازہ ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولے، یہ ساجدہ تھی نہیں؟ فراج چونک گیا۔ روبینہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا، یہ ساجدہ کون تھی؟ روبینہ نے کئی دفعہ فراج سے پوچھا مگر وہ ہر بار بات بدل دیتا۔ بس پرانے وقت کی کوئی بات ہوگی، مگر روبینہ کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اسے شک ہوا کہ چادر اور ساجدہ کے درمیان کوئی راز چھپا ہے۔ دھوتی ہوئی نوکرانی سے بولی، حامد کی اماں پرانے وقتوں سے پہلے یہاں ہیں، یہ ساجدہ کون؟ ایک دن اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے کہا، بی بی جی، وہ بہت نیک عورت تھی، حاجی صاحب کی پہلی بیوی تھی، ایک دن اچانک غائب ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، تب سے کنواں بند کر دیا گیا۔ روبینہ کے دل میں لہر اٹھی۔ اسی شام حاجی ندیم کے کمرے سے ہلکی کھانسی کی آواز آئی۔ روبینہ دودھ لے کر اندر گئی۔ حاجی صاحب پرانی ڈائری کے صفحات پلٹ رہے تھے۔ روبینہ نے آہستہ سے کہا، ابا جی، کیا میں مدد کر سکتی ہوں؟ حاجی صاحب نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے بولے، کچھ کہانیاں دل میں دفن رہیں تو بہتر ہے۔ روبینہ نے سوچا کہ یہ راز بڑا ہے اور اگر وہ اسے جان لے تو شاید پورے گھر پر قبضہ کر سکے۔